یہ عجیب لوگ آئے نے آدھے وڈیاں دی غلطیاں کڈن والے واللہ اپنے وڈیاں دی غلطیاں کڈ دے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب آپ سب جانتے ہیں رحمت للعالمین کیا نام کتاب کتنا پیارا نام کتنا خوبصورت نام اور میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں میں جب گیریزن یونیورسٹی میں ایم فل کر رہا تھا یہ فوج کی یونیورسٹی ہے تو میرے استاذ تھے جن کو صدارتی ایوارڈ ملا سیرت النبی پر وہ بریلی مسلک کے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں ہیڈ ہے اس وقت سیرت النبی کے شعبے وہ ہمیں پڑھاتے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایم فل میں تو انہوں نے ایک دن 3 گھنٹے لیکچر دیا رحمت للعالمین کے اوپر اس کتاب کے اوپر اور 3 گھنٹے کا لیکچر دینے کے بعد انہوں نے فرمایا میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک بات یہ کہی کہ بر صغیر میں اردو زبان میں سب سے پہلی باضابطہ مستند اگر کوئی کتاب سیرت النبی کے عنوان پر لکھی گئی اس کا نام رحمت للعالمین علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی جو سیرت النبی کتاب وہ بعد میں آئی وہ کہتے ہیں یہ رحمت اللہ علیہ اس سے بہت پہلے یہ شائع ہوئی یہ پہلی باضابطہ اردو زبان اور دوسری بات انہوں نے پوری کلاس میں اکیلا مسلکی طور پہ اہل حدیث کہنے لگے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ ایک ایک سطر نبی پاک کی محبت اور عشق میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے اور مسلکی اعتبار سے اس کے مصنف قاضی سلیمان صاحب اہل حدیث تھے جو بخاری صاحب کا مسلک یہ ان کی میرے ساتھ بھی محبت تھی بہت پیار کرتے ہیں اب بھی الحمدللہ اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے ڈاکٹر عبداللہ صالح ان کے اسم گرامی یہ بڑے اچھے عظیم اساتذہ ہیں ڈاکٹر سید سلطان شاہ صاحب ڈاکٹر سید احمد سعیدی اللہ سب کچھ جزائے خیر عطا ان سے استفادہ کی تو میں عرض کر رہا تھا رحمت للعالمین میں قاضی صاحب نے جہاں بھی ذکر کیا یہ لکھ کر کیا حضرت امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام حضرت فاطمہ علیہ السلام حضرت علی کے ساتھ لکھا ابو الائمۃ العظام عظیم اماموں کے باپ ابو الائمۃ العظام حضرت علی المرضی اور 12 اماموں کا ذکر کیا جعفر صادق کا امام باقر کا اور ان سارے نقی تقی جتنے آئمہ محمد مہدی تک سب کا ذکر کیا اور اگلی افسوسناک بتا دوں میں آپ کو بات وہ نمی کتاب چھپ کے آیا نواں ایڈیشن میں کوئی پچھلا پہ ہے اس تو پچھلا بھی میرے گھر پہ ہے میرے بزرگاں دا میں بطور طالب میں خریدیا سی جب میں لاہور پڑھدا سی تو اس تو پہلے سارے بزرگاں نے میرے کول پیا ہے نسخہ تے اپنا جڑا میں خریدیا وہ بھی پیا تے جڑا ہون چھپیا ہے نا وڈیاں دی غلطیاں کڈن والے انہاں نے جتھے جتھے لکھا وہ امام کٹ کے علیہ السلام کٹ کے حسن رضی اللہ عنہ لکھ دے تو جتنے 12 امامہ ذکر سے سارا چیپٹر بھی جو کر دیتا یہ تحریف اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اپنے بڑوں کی غلطیاں نہ نکالو وہ تم سے زیادہ اللہ والے تھے اللہ قسم وہ تم سے زیادہ علم والے تھے وہ تم سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے وہ تم سے زیادہ مسلک اہل حدیث کے خیر خواہ تھے وہ زیادہ ہمدرد تھے ان کو اللہ نے بصیرت دی تھی اللہ نے فراست دی تھی تم ان کی خاک پا کے برابر نہیں قاضی سلیمان مسعود پری پتہ کون تھے ان نے زندگی میں وہ وقت کے سیشن جج بھی تھے ریاست پٹیالہ کے سب سے بڑے جج بھی تھے عالم بھی تھے ولی اللہ تھے خطیب تھے بہت بڑے مصنف تھے کئی کتابیں ان کی الجمال والکمال اور بھی کئی کتابیں قاضی صاحب نے زندگی میں بہت سارے مناظرے بھی کیے لیکن کبھی مناظرہ کسی مسلمان کے ساتھ نہیں کرتے تھے کہ میں اہل حدیث ہوں کسی دیوبندی سے مناظرہ کروں کسی بریلوی سے کروں نہیں وہ ایسے مناظرے نہیں کرتے تھے وہ جب بھی مناظرہ کرتے تھے کسی عیسائی پادری سے کرتے تھے اور جس کے ساتھ بھی مناظرہ کرتے تھے اتنی محبت سے کرتے تھے اتنا پیار اتنا احترام کے ساتھ کرتے تھے کہ مد مقابل جب مناظرہ ختم ہوتا تھا تو ضرور مسلمان ہو کر جاتا تھا ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ مناظرہ ختم ہوا اور پادری نے کلمہ نہ پڑھا ان کی زندگی میں صرف ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مد مقابل پادری کلمہ پڑھ کے چلا گیا 3 دنوں کے بعد کیسا پتہ چلا وہ پھر دوبارہ عیسائی ہو گیا کچھ دنوں کے بعد کسی جگہ پہ ملاقات ہوئی فرمایا کیا ہوا تمہیں افسوس کیا تو کہنے لگا جی میں
گھر گیا تو میری بیوی ہے نا وہ بڑی فاضلہ بڑی عالمہ ہے، اس نے پھر مجھے اتنے دلائل دیا کہ میں دوبارہ عیسائی ہونے پہ مجبور ہو گیا ہوں، یا تو آپ کبھی ہمارے گھر تشریف لائیں اور میری بیوی کے ساتھ مناظرہ کریں۔ قاضی صاحب نے قبول پتہ نہیں کی کوئی شامل کر دیتا ہے، ہاں جی کی کوئی شامل، کیوں مشکوک بنا رہے ہو پورا دین ایک اپنی ضد کے لیے؟